وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قبل اس کے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کی جائیں، ایک اعلان تھا. جیسا کہ آپ سبھی کے لیے ہر تاخرات کے اندر سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، الحمدللہ آج بھی کچھ اہل خیر کی طرف سے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا عمل بھی شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے تقسیمات کا. اور اوپر کے حصے کے اندر شاید کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے. انشاءاللہ 10-5 منٹ کے بعد ہم موضوع سے تھوڑا سا سمیٹ لیں، پھر اس کے بعد سحری کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم نے 30واں پارہ تلاوت سنی، اور اس میں سے ماشاءاللہ اکثریت ایسی ہے جنہیں اخیر کا آدھا پارہ اکثر کو یاد ہے، اور جن کو نہیں یاد ہے وہ ضرور کوشش کریں ان صورتوں کو یاد کرنے کی. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جو صورتیں آپ روزانہ ہر نماز کے اندر کبھی نہ کبھی پڑھتے ہی رہتے ہیں، کبھی چھوٹی کبھی تھوڑی بڑی. اس طرح سے ان چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جو صورتیں چھوٹی چھوٹی آپ کو یاد ہیں ان کا معنی بھی آپ 2-4 بار پڑھیں، تاکہ جب آپ قرآن کی یہ آیتیں پڑھیں یا صورتیں تو آپ کو ان کا معنی بھی سمجھ میں آئے. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو پڑھنے میں بھی ایک مزہ آئے گا. جیسے قل اعوذ برب الفلق، یہ سورہ تقریباً سبھی کو یاد ہے. ایک انسان کہتا کیا ہے ان صورتوں کے اندر؟ اگر یقیناً کہا جائے تو یہ جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتوں کو احادیث میں معوذتین سے تعبیر کیا گیا. آپ جو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے حفاظت کے لیے دھاگے باندھتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں، یہ 2 صورتیں ہیں جو آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. یہ 2 صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہودی کی طرف سے جادو کیا گیا، فرشتے نے آ کر کے یہی 2 صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا. 11 گرہیں لگی تھیں آپ کے جادو میں، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی. اور اس کے بعد جب یہ سورہ ناس کی آخری آیت من الجنت والناس پڑھ کر کے جب ختم کیے تو ایسا لگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندھن سے کھل کر کے آزاد ہوئے ہوں، اور بالکل چاق و چوبند اور بالکل نشیط ہو کر کے لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہوں. تو یہ ہے آپ کے حفاظت کے لیے. یہ 2 صورتیں ہوں یا قل اللہ احد. آپ اگر غور کریں، ہر نماز کے بعد ایک انسان پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد، صبح 3 بار، رات میں شام کے مغرب کے بعد 3 بار، رات میں سوتے وقت 3 بار. کیوں ہیں یہ سب چیزیں؟ یہ سب کیوں ہیں آخر؟ اسی وجہ سے کہ ایک انسان کو سیف کیا جا سکے چاروں طرف سے. ان چیزوں کو جب ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے تو واقعی ان کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یاد ہے آیت الکرسی؟ ماشاءاللہ یعنی اکثریت کو یاد ہے الحمدللہ. جن کو نہیں یاد ہے آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. جن کو نہیں یاد ہے وہ اس کو یاد کر لیں. ایک تو آپ ہر نماز کے بعد اسے پڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کے بعد پڑھے اور اس حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو بس اس کی موت ہی ہے جو اس کو جنت سے روکے ہوئی ہے. موت آئی اور ایک انسان جنت کی طرف آگے بڑھ گیا. جب تک وہ زندہ ہے وہ بس جنت سے دور ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے. جیسے ہی موت آئی فوراً وہ جنت کے راہ پر نکل جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اسے بس موت ہی روکے ہوئے ہے جنت سے. تو یہ ہے آیت الکرسی. رات میں سوتے وقت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک نگہبان متعین ہو جاتا ہے، فرشتہ، جو آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا. تب آپ کو برے خواب بھی نہیں آئیں گے، اور جو ڈراؤنے قسم کے خیالات آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کریں. تو یہ چیزیں ہیں جو ایک انسان اگر سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کب پڑھ رہا ہوں، کتنا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ 4-5 سوالات ہوتے ہیں. اگر ایک انسان سمجھ لے تو ہر چیز کے اندر مزہ آئے گا. نماز کے لیے ایک مثال دیتے بس چھوٹی سی، کہ نماز ایک انسان پر بھاری لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز نہیں جانتے ہیں کہ نماز میں ہوتا کیا ہے.
ہر ناحیے سے دین کا بھی آپ کا فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ. بڑا سا بڑا ڈاکٹر بھی اگر آپ میں بدن کے اندر کوئی پریشانی ہو تو آپ کو ورزش کا مشورہ دیتے ہیں, اور وہ بھی یہ کہے گا کہ نماز سے بہترین ورزش آپ کو کہیں نہیں ملے گی, اور یہ بھی ہر ٹائم آپ کے ساتھ جڑا ہو. یہ دین دنیا کا ہے. دین میں ایک انسان یہاں دنیا میں آ کر کے کیا چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں سے اس کو معافی مل سکے, آخر میں اس کو جنت مل سکے. کون ایسی جنت ہے جو آپ بغیر نماز کے حاصل کر لیں گے؟ کیا آج کے زمانے میں سوشل نیٹ ورک کے اندر ایک انسان میسیج 1000 لوگوں کو بھیج دے اور اس کے بعد جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اتنا آسان ہے جنت؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کہ کیا تم لوگ اتنا آسان سمجھ لے رہے ہو کہ جنت حاصل ہو جائے کہ اب تک تمہارے پاس وہ سچویشن نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. مستہم البأساء والضراء, پریشانیوں نے اتنا ان کو نچوڑا, اتنا جھنجھوڑا ان کو, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے وہ یہ کہنے لگے متی نصر اللہ, اتنی پریشانیاں ہیں, آخر مدد کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ کنڈیشن ہو گئی لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب, پریشان مت ہو, اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے, فوراً دعا مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد سنے گا, لیکن شرط ہے کہ آپ پہلے اس پر صبر کریں. ایک انسان کو تھوڑی سی ٹھوکر لگتی ہے, فوراً کہنے لگتا کوئی انسان گالی دے رہا ہوگا, آپ اس موقع پر انا للہ پڑھتے. ٹھوکر لگی ہے, آپ اللہ کو یاد کرتے کہ اللہ یہ مصیبت آزمائش ہے, یہ بھی تمہارے طرف سے ہے, اس میں کسی انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا, تو ہے جو ان چیزوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور ان کے نعمتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو نماز کے تعلق سے بات ہے کہ نماز, ایک انسان نماز پڑھے بغیر آپ کا پہلا پرچہ ہے. قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے, آپ ہم دنیا کے ہر انسان جو اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اللہ تعالیٰ پہلا سوال ہم سے یہی کرے گا نماز پڑھے تھے یا نہیں. مسجد بہت ساری بنا لیتے ہیں ہم لوگ, اس سے کہیں زیادہ اہم ہے مسجد آباد کرنا. مسجد آباد کرنا. حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھے گا, آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا, مسجد وہی آباد کر سکتا ہے. جو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا وہ مسجدیں ایک محلے پر دوسرا محلہ تیسرا محلہ ہزاروں اگر تیار کر لے تو جتنے لوگ اس پہ جائیں گے ان لوگوں کا فائدہ ہوگا, آپ کا کوئی اس کے اندر حصہ داری نہیں رہی, چونکہ آپ کا جو عمل تھا وہ آپ خود کے لیے تھا. صدقہ جاریہ کب کام آتا ہے؟ جب آپ واجب چیزیں پوری کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کا صدقہ یا نفلی کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے فرض پوچھے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, اللہ پوچھے گا. یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنے تم نے نفل پڑھی ہے. ہماری فرض غائب ہو جاتی ہے اور نفل کے چکر میں ہم پڑے ہوئے رہتے ہیں. نفل اپنی جگہ پر اہم ہے, چونکہ یہ فرض کی کمی کو پورا کرنے والا ہے, فرض کی کمی کو پورا کرنے والا ہے, لیکن یہ اہم نہیں ہے. ضروری ہے آپ کا فرض, اور آج ہماری اکثریت اسی چیز کے اندر پیچھے لگی ہوئی ہے. ذرا توجہ کے ساتھ اس کے اوپر دھیان دیجئے کہ نماز واقعی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو نماز کبھی بھی بھاری نہیں لگے گی, کسی بھی وقت نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ مشکل نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اگر آپ کے دل میں ڈر ہے تو پوری دنیا باندھ کر کے رکھے گی, پھر بھی آپ مسجد آ کر کے نماز پڑھیں گے. نہیں آ سکتے ہیں مسجد, آپ کو خوف ہے, آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں گے. نہیں کوئی روک سکتے ہیں, جانے دے سکتے ہیں, تو آپ کم سے کم اشارے سے آپ کے دل پر کوئی قابو کر سکتا ہے. دل پر آپ سوچ کر کے ارادے کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ میرے اللہ, میں جو کر سکتا تھا وہ کر رہا ہوں, جا نہیں سکتا ہوں, ہل نہیں سکتا ہوں. قید میں بسا اوقات ایسا ہوتی, جگہ چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اگر دل میں خوف ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں بھی بیٹھے بیٹھے ایک انسان حرکت کے ذریعے سے کرتا ہے.
सोच करके कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हूँ, अज़कार पढ़ रहा हूँ, सूरतें पढ़ रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब आपके दिल में अल्लाह का डर होगा। हमारा डर या तक़वा बस 1 महीने में जगता है। रमज़ान का महीना आया, पूरा एकदम टोपी दाढ़ी बढ़ा करके हम मस्जिद में आ जाते हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, जैसे शैतान को आज़ादी मिलती है, हमारी भी वही कंडीशन होती है। दूर दूर तक मस्जिद के आसपास से भी हम लोग नहीं गुज़रते कि कोई देख लेंगे, बोलेंगे तो हाँ हम रमज़ान में आए थे, अभी भी आ जाओ। ये कंडीशन है हमारी। क्या इस सिचुएशन में हम ये कहें कि हमारे ऊपर सहाबा जैसी रहमतें बरसें? कैसे हो सकता है? सहाबा ने कुर्बानियाँ बहाई हैं, खून बहाए, उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं, तब अल्लाह ताला ने उनका नाम रखा है। और हमें भी कहा गया कि उनके रास्ते पर चढ़ें। अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह। ईमान के मेयार हैं ये सहाबा, क्योंकि वो नबी के साथी थे। और हमें भी उन्हीं के रास्ते पर चलने की तलकीन आई कि हम भी उनके जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नतें हैं हम उनका दिफा करें। सुन्नत हमें मालूम भी नहीं है कि सुन्नत है क्या, तो हम दिफा किस चीज़ की करेंगे? पहले मालूमात लें, दीन सीखें। जो भी आपके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं आप उनको सीखें। नमाज कैसे पढ़नी है, या लोगों के साथ बातचीत में ज़बान का कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर इस तरह से बड़े छोटी की तमीज़ क्या होती है, या जब बड़े बोल रहे हों तो छोटों को कैसे रहना चाहिए, जब छोटे कुछ बात कर रहे हों तो बड़े कैसे करना चाहिए। असल जो परेशानी होती है, ये गैप भूल करके हम जो भी हैं, खा वो छोटे हों या बड़े, जब अपनी बात रख रहे हैं तो सोचते हैं जो मैंने बोला वही एक चीज़ होनी चाहिए, दूसरे की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ परेशानी शुरू होती है। आप एक दूसरे के साथ बैठकर उसको हल भी कर सकते थे। बड़े हैं, आप अपना बड़ा होने का सबूत देते और थोड़ा तहम्मुल करते। छोटे थे, आप अपने छोटे होने के हिसाब से अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा खामोशी के साथ उनको झेल लेते, और उसके बाद जब माहौल थोड़ा आसान होता तब जा कर के हम बात कर लेते। तो यहाँ मसला ये है कि हम किसी के सुनने को तैयार ही, क्योंकि हमें इल्म नहीं है। हमें इल्म नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, तरीका क्या है छोटों के साथ बात करने का, या कभी सिचुएशन के अंदर उसको डील कैसे करना है, ये तरीका हमारे पास नहीं होता है। इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। ये दीन किसी और मखलूक के लिए तो नहीं है, हमारे ही लिए। कुरान, हम कहते हैं कि कुरान जो पढ़ेंगे वो गुमराह हो जाएंगे। कुरान हिदायत की किताब है। कुरान हिदायत की किताब है। जब तक हम इससे करीब आएंगे नहीं, हिदायत कहाँ से मिलेगी? सुन कर के आदमी सुनते भी तो नहीं हैं, सुनते भी तो नहीं हैं। कुरान पढ़ें आप। कुरान अल्लाह ताला क्या कह रहा है आपसे, ये तलकीन आपको कुरान के अंदर मिलेगी। सूरे ये जो आज हम लोगों ने 30वां पारा सुना, इसका अगर मजमूई उन्वान देखें तो आखिरत है। क़यामत कैसे कायम होगी, ज़लज़लों का ज़िक्र है, ज़लज़ले कैसे होंगे। आज साइंटिफिक दौर में जो हमारे बच्चे, ख़ास तौर से मेरे साइंसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर 2 साल 3 साल के बाद कुछ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह का जिक्र आता है, उल्काएँ वगैरह के ज़मीन की तरफ बड़ी तेज़ी से भाग रही है, या चाँद अपने सूरज से बड़ा करीब होता जा रहा है दिन ब दिन। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये दोनों, ये पूरी कायनात एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है, कोई एक चीज़ अकेली नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत किस तरह से कायम होगी। आज हम लोगों ने सुना इद शम्सु कुव्विरत, इद शम्सु कुव्विरत, कि सूरज की रोशनी छीन ली जाएगी, अंधेरा पूरी दुनिया पर कायम हो जाएगा। मखलूक़ात एक दूसरे की तरफ लपक रहे होंगे एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए, पूरा अफरा तफरी का माहौल होगा। और उसी बीच में अल्लाह ताला ज़मीन जो कि अभी हिल नहीं रही है, पहाड़ जो अल्लाह ताला ने कील की तरह से ठोक रखा है, अल्लाह ताला पहाड़ के बारे में कहता है रेज़ा रेज़ा करके, जैसे हवाओं के अंदर ज़र्रे घूम रहे होते हैं, ये पहाड़ वैसे ही नज़र आएंगे। कल इहनिल मनफुश, हवा देखे हैं कुछ रुई वगैरह उड़ते हुए, इस तरीके से ये उड़ते हुए नज़र आएंगे। तो इस ज़मीन का क्या हाल होगा जो अभी उनके बलबूते टिकी हुई है। फिर ये ज़लज़ले शुरू होंगे, घबराहट, और कुछ चीज़ें घबराहट से ही चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो इन चीज़ों को, सूरतों को पढ़ें बग़ैर तफसील के। सूरे इन्फ़ितार, इद अस्समाउ फ़तरत, इद अश-शम्सु कुव्विरत, इद अस्समाउ शक़्क़त,
لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ قیامہ جسے کہتے ہیں، ان 4-5 صورتوں کو آپ دیکھیں تو قیامت کیسے قائم ہوگی ان کا ذکر ہے، اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکیاں۔ آپ ان صورتوں کو پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس تعلق سے کسی اور موقع پر بات کریں گے، چونکہ ابھی آپ کے سحری کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو ایک چیز اور ہے کہ جسے ہمارے کچھ چیزیں، بہت سارے احباب ایسے ہیں جن تک ہماری بات نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ماشاءاللہ کچھ بچوں کی طرف سے، ہماری طرف سے جو بھی بیانات ہوتے ہیں یا لیکچر ہوں، خواہ وہ صبح شام کے دروس ہوں یا اس طرح کی اور چیزیں، وہ اسلامک اسٹڈیز ٹی وی کے نام سے جو بچوں نے اس طرح سے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے، اولاً قابل مبارکباد ہیں۔ اور ہم سب جو بھی چیزیں ہمارے درمیان ہو رہی ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز خطبات کی شکل میں ہو یا معلومات کے لیے ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل ہے، آپ وہاں سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میرے کوئی فائدہ نہیں ہے، دراصل یہ آپ سبھی کے لیے ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہم اب تک نہیں پہنچ پائے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کچھ سن سکتے ہیں، یا بہت سارا ایسا موقع ہے جب ہم آپ سے نہیں بات چیت کر پاتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کے ذریعے سے آپ اس سے جڑیں اور جو دروس ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ بڑا مفید ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر میں دعا کریں، ہم سب لوگوں کی جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خواہ وہ جان بوجھ کر کے ہوں یا انجانے میں۔ اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے، تو معاف کرنے والا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما الہ العالمین۔ بظاہر ایسا لگتا ہے ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، الہ العالمین تو دلوں کو نرم کرنے والا، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، تیرے ذکر سے لرزہ ہو، اللہ تعالیٰ اسی توفیق عطا فرما۔ ان کے اندر کپ کپی ہو، تیرے ذکر کو سن کر تجھے یاد کر کے تیرا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما الہ العالمین۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ اوپری حصے میں آپ کے